الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ایک آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں. یہ آیت جو ہے بہت ہی عبرت والی آیت ہے. آپ اپنے گھروں میں بھی جا کر کے اگر قرآن مجید ہے ترجمہ کے ساتھ آپ پڑھتے آ رہے ہیں, اس آیت کو بار بار پڑھیے. دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اللہ اکبر کتنی بڑی مثال دیا ہے اور بڑی ڈر جانے والی آیت ہے. اس آیت کو پڑھ کر کے اگر انسان سمجھ جائے تو یہ آیت اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 پر 6 نمبر کی آیت. اس میں مثال ہے, ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون. فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہیں؟ ایسے باغ جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں. اور جس کا آدمی کا باغ ہے نا, اس آدمی کی حالت کیا ہے؟ اس آدمی کا بڑھاپا آ گیا ہو. آیت کو بہترین سے سمجھیے. اس آدمی کا بڑھاپا آ گیا ہے, آدمی بہت بوڑھا ہو گیا ہے. اس کے ننھے بچے بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, بالکل کمزور چھوٹے بچے. اور اچانک کیا ہوا, باغ کو بگولا لگ گیا. بگولا بولے تو جو ایک تیز ہوا آتی ہے گھوم گھوم کر کے گول گول کر کے, وہ ہوا آ گئی اور اس ہوا میں آگ بھی ہو. کہاں؟ باغ کو لگ گئی. باغ کو لگ گئی تو بس وہ باغ جو ہے جل جائے. باغ جل جائے. اللہ کہتا ہے اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ آیت ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے, اللہ اکبر, لیکن یہ آیت جو ہے بہت عبرت کی ہے, بہت عبرت. یہ جو باغ ہے وہ انسان کا عمل ہے. وہ باغ جو ہے انسان کا عمل ہے. اور باغ والا بوڑھا ہو گیا ہے, بوڑھا ہو گیا ہے, اور بچے بھی بالکل چھوٹے ہیں. اس کو وہ خود کام نہیں کر سکتا, بوڑھا آدمی خود نہیں کام کر سکتا, اور نہ ہی اس کے بچے کما کر کے لا کر دے سکتے ہیں. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس کا سہارا ملا جلا کر کے صرف وہی باغ ہے. اس کے کھانے کمانے زندگی گزارنے کا ذریعہ معاش صرف یہی باغ ہے. اگر باغ خراب ہو جائے تو اس بوڑھے کی طاقت نہیں کہ ٹھیک کرے, اور بچوں کو بھی طاقت نہیں کہ ٹھیک کرے. بچوں کی بھی طاقت نہیں کہ ٹھیک کرے. اور یہی باغ جل جائے تو آدمی کیا کرے گا؟ یہی باغ جل جائے تو آدمی کیا کرے گا؟ یہی مثال ہے اعمال کے. یہی مثال ہے اعمال کے. یاد رکھیے, جس طریقے سے یہ باغ اس بوڑھے آدمی کی ضرورت ہے, ہمارے لیے اعمال اسی طرح ضرورت ہے آخرت سے بچنے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اللہ کی رحمت ہو اور انسان کے پاس کچھ اعمال ہو, انسان کے پاس اعمال ہو. اور آندھی کیا ہے جانتے؟ آندھی اس میں جو ہے نا کہ باغ کو کیا ہے آندھی, اور اس آندھی میں آگ ہو. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے, جو بخاری کے اندر موجود ہے. بخاری کے اندر حدیث نمبر 4530 پر 8 کے اندر موجود ہے. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور صحابہ کرام کو پوچھا
کہ آپ لوگ بتائیے اللہ نے ایک باغیچہ کی مثال دیا ہے، وہ باغیچہ کیا ہے؟ وہ باغیچہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ باغ کی مثال عمل ہے، وہ باغ کی مثال عمل ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وضاحت کیا، کہا کہ اس آدمی کی مثال ہے جو مالدار ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ ایک مالدار انسان کی مثال ہے، وہ عمل بہت کیا، نیک کام بہت کیا، اور پھر نیک کام کرتے کرتے شیطان اس کے پاس آ گیا، شیطان آ گیا اور پھر یہ گناہ کرنے لگا، الٹے سیدھے کام کیا، جن گناہوں کی وجہ سے پہلے اعمال ختم ہو گئے۔ تو یاد رکھیے یہ جو آیت ہے یہی مثال ہے، ہم کو جس طریقے سے بوڑھے آدمی کی کمائی کے کوئی ذریعہ نہیں، ان کے بچوں کو پالنے کا کوئی ذریعہ نہیں، صرف وہی باغ لے دے کر کے وہ برباد ہو جائے تو آدمی کیا کرے گا؟ اسے ہی ہارٹ فیل ہو جائے گا، مر جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے اعمال اتنا ہم کو ضرورت ہے، اور یہ جو آندھی آئی جس میں آگ ہے، ہمارے برے اعمال ہیں، برے اعمال کی وجہ سے انسان کے اچھے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں ریاکاری کی بھی بتلائی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیت جو ہے مثال ہے خرچہ کرنے والے کی، تو وہ آدمی جو خرچہ کر رہا ہے اور اس میں ریاکاری ہو تو بالکل اسی طریقے سے ریاکاری اعمال کو جلا کر ختم کر دیتے ہیں۔ اس آیت کو میں کیوں بولا؟ اس کی وجہ ہے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ دیکھتے ہیں، ذکر و اذکار جو بھی نیک کام کرتے ہیں۔ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے رب صائم، کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ لا من صیامہ الا الجوع، اس کے روزے کا صرف بدلہ بھوک ملے گا اور کچھ نہیں، بھوک رہنا ہی ہے، اس کا اور کچھ نیکی نہیں ہوگا۔ اتنے ایسے روزے دار ہیں کہ ان کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، صرف اتنا ہے کہ وہ بھوکے ہیں، بس فالتو پریشان ہو رہا ہے نا، بھوکے رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب قائم، کتنے ایسے قیام کرنے والے، تہجد گزار، تراویح پڑھنے والے، رات بھر قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کے قیام سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا الا السحر، صرف رات جاگ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ روزہ تو رکھ رہا ہے، کچھ گناہ بھی کر رہا ہے، جس گناہ کی وجہ سے اس کے روزے ختم ہو جاتے ہیں، جس گناہ کی وجہ سے اس کے راتوں کا جاگنا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آیت غور کر لیجئے، غور سے دیکھنا چاہیے ہم کو، کتنی بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین اکرام نے بہت کچھ اس آیت کریمہ کے بارے میں ذکر کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سمجھدار ہیں، بس اشارہ کافی ہے کہ ایک انسان کو اعمال کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ بوڑھا آدمی، بوڑھے کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، کما کر کے لا کر دے نہیں سکتے۔ اسی طرح سے اگر آخرت میں، دنیا میں جو اعمال کیے ہیں، آخرت میں یہ اعمال چلنے کے قابل نہ ہو تو ہم خود اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسرے بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے ننے بچے، ان کو بھی ضرورت ہے، ایک باپ اس سہارا بن رہا ہے۔ اور اللہ پر اس میں اتنے علوم ہیں اس آیت کریمہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے باغ کہا نا، باغ، اور کیا کہا؟ اس میں انگور کے اور کھجور کے جھاڑ ہیں، پانی بھی بہ رہے ہیں، یعنی بوڑھا آدمی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے اس کے نہریں پھٹ جاتے ہیں اور اس کے باغ سے پانی آ جاتے ہیں۔ اتنا کمزور ہے کہ الگ سے کچھ کر نہیں سکتا ہے، پانی نہ ہی لا سکتا، اتنا انتظام اس کے باغ میں۔ اور پھلوں میں جتنے بھی پھل ہیں، سب سے بہترین پھل کھجور ہے،
سب سے بہترین پھل کھجور ہے اور انگور ہے. اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ تمام جو پھل ہیں ان میں سب سے بہترین فائدہ دینے والے پھل یہی ہیں، کھجور اور انگور. اس سے بہت بہترین، کھانے میں بھی مزہ آتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، کھانے میں بھی مزہ آتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، جسم کو بھی طاقت ہوتا ہے اور مہنگا بھی ہوتا ہے کہ نہیں مہنگا. اور انگور کو سکھا دیجئے تو کشمش بن جائے گا، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور کھجوروں کے کتنے اقسام ہیں، آدمی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے قسم کے کھجور، بہت مہنگے کھجور ہیں. یہ اعمال مہنگا ہوتے ہیں، اعمال بہت مہنگے ہیں اور اس کو سنبھالنا بہت ضرورت ہے. جس طریقے سے وہ بوڑھے آدمی کو اس باغ کی ریکھ دیکھ کرنا کتنا ضرورت ہے، اسی طریقے سے اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کی زندگی تباہ اور اس کے بچوں کی زندگی تباہ. یہی ہے کہ ہمارے اگر اعمال برباد ہو گئے تو ہم خود تباہ ہو جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو برباد ہونے سے بچائے، ہر ایسے کاموں سے بچے رہنے کی توفیق دے جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.